السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كصيام الدهر او كما قال علیہ السلام۔ اللہ احکم الحاکمین کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ رب العالمین نے اپنی عافیت میں رکھ کے رمضان مبارک کا پورا مہینہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے رکھے ہوئے روزے، کیا ہوا قیام، پڑھا ہوا قرآن مجید، ادا کیا ہوا صدقہ خیرات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم سامعین کرام، رمضان والی فضیلت تو ختم ہوگی لیکن روزے ابھی باقی ہیں۔ جو رمضان میں قیام کی فضیلت ہے وہ ختم ہوگی لیکن قیام باقی ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے روزے رکھے اس کی فضیلت اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد جو شوال میں روزے رکھنے ہیں ان کی اہمیت و فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ جس طرح رمضان کے روزے کی فضیلت یہ ہے: الصوم لی وانا اجزی بہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر اللہ خود دیں گے۔ لیکن نفلی روزے کی فضیلت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ بیان کی ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا، اور اس کے بعد من شوال، شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کصیام الدہر، جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تو اس لحاظ سے شوال کے روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جس طرح رات ہم نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح کی صورت میں قرآن سنا پڑھا، لیکن جو رمضان میں قیام کی فضیلت ہے وہ تو ختم ہوگی لیکن قیام باقی ہے، کہ تہجد کی صورت میں، رات کے قیام کی صورت میں وہ باقی ہے، کیونکہ وہی کام اللہ احکم الحاکمین کے ہاں مقبولیت رکھتا ہے جو تھوڑا ہو اور وہ ہمیشہ پر ہو۔ لیکن اہم بات، جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بڑی محنتیں کی، کوششیں کی، تبودو کی، دن کا روزہ رکھا، رات کا قیام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، لیکن بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، تبودو کے ساتھ ہم نے نیکیاں جمع کی ہیں۔ لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد ہمیں ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، کہیں ہم ایسے غلط کاریوں میں پڑ کے ہم رمضان والے عبادت سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا مہینہ، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور اس کا اجر رب العالمین خود دیتے ہیں، اور قیامت والے دن جنت کا ایک دروازہ ریان ہے، اس ریان دروازے سے روزے دار کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے جس طرح ہم نے رمضان میں توبہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور نیکی کا جذبہ بڑا ہوا تھا اور اس کا لیول بھی بڑا ہوا تھا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کم از کم 10 سے نیکیوں کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو محترم عزیز بھائی، اسی طرح شوال کے بھی 6 روزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں نیکی کا جذبہ تھا، صدقہ خیرات کرنے کا اور معافی کا دل میں ایک جذبہ تھا، وہ شوال میں اور باقی 11 مہینوں میں ہونا چاہیے۔ اور اہم ترین جو بات وہ یہ ہے کہ اپنی جو عبادت کی ہے قیام کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں،
لیکن اس کی قبولیت کے لیے اللہ احکم الحاکمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ جو میں نے روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، اللہ تو یہ ساری کی ساری عبادت میری قبول فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کو جب تعمیر کیا تو تعمیر کرنے کے بعد جو آخری بات کی وہ یہی تھی، ربنا تقبل منا، اللہ تو میری یہ عبادت قبول کر۔ محترم عزیز بھائیو، کام تب بنے گا جب بندہ قبولیت کی دعا کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم پورا سال جو روزے بندہ نہیں رکھ سکتا تاکہ اس کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل